کہ حضرت ابو العباس احمد بن محمد العربی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کامل گزرے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بغداد کے رہنے والے تھے. کہتے ہیں ایک نوجوان لڑکی تھی بغداد کے علاقے میں، نوجوان لڑکی، اس کو اندھیرے میں ڈر لگا کرتا تھا. اندھیرے میں جیسے ہمارے کمرے ہوتے ہیں، بعض کا بجلی چلی جائے، ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا وہ روم میں جاؤ ذرا ٹارچ اٹھا کے لے آؤ یا فلاں چیز لے آؤ. وہ کہتا ہے نہیں مما مجھے وہاں سے ڈر لگتا ہے، اندھیرا ہے، میرے ساتھ چلیں. بڑوں کو بھی بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. تو اس بچی کو بھی ڈر لگا کرتا تھا. اس نے کیا سوچا، کسی نے اس کو بتا دیا، اسے جب بھی ڈر لگتا نا وہ اپنی آنکھیں بند کرتی اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے نا 3 دفعہ کہتی یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا نام لیتی 3 مرتبہ. اس کا ڈر ختم ہو جاتا. کہتے جب وہ فوت ہوگی نا، اسے دفنائے، چند دن گزرے، وہ اپنی پھوپھی جان کے خواب میں آئی. جب پھوپھی جان کے خواب میں آئی تو ان کی پھوپھی نے پوچھا بیٹا بتاؤ قبر کے حالات کے بارے میں سنا، وہاں تو بڑا گپ اندھیرا ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، اور تمہیں تو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، بتاؤ وہاں تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا. وہ کہنے لگی پھپھو جان واقعی مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، اور جب میں قبر میں پہنچی وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور منکر نکیر آئے میری قبر کے اندر. میں نے اندھیرا دیکھا اور ان کو دیکھا تو میں ڈر گئی. جب میں ڈری تو میرے ذہن میں فوراً میری وہ عادت آ گئی جو دنیا کے اندر تھی، وہ عادت آ گئی. اور کیا کہتی، میں نے فوراً منکر نکیر کو دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے ہاتھ رکھ کر کہا یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب 3 مرتبہ مصطفیٰ کا نام لیا، فرماتی ہے میں نے آنکھیں کھولی، منکر نکیر بھی میری قبر سے جا چکے تھے اور میری قبر نور علی نور ہو چکی تھی. دوستو مصطفیٰ کا نام ہی ایسا ہے کہ جو اس نام کو دل میں پیدا کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگو میرے محبوب پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. اور حضور نے فرمایا جب جمعے کا دن آ جائے تو جمعے والے دن سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جمعے کو عادت بنا لو مجھ پر درود پڑھنے کی. اور عادت وہ ہوتی ہے، ہیبٹ جو کبھی ختم نہیں ہوتی. جیسے ابھی میں نے مثال دی اس لڑکی کی، تو کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ جس دن قیامت بپا ہونی ہے نا، اللہ نے تمہیں قبروں سے اٹھانا ہے اور تمہیں زندگی دینی ہے، فرمایا وہ جمعے کا دن ہوگا. تو جمعے کا دن تمہاری عادت ہوگی مجھ پر درود و سلام پڑھنا، اور جب اللہ تمہیں قبروں سے اٹھائے گا تمہاری زبانوں پر آٹومیٹیکلی مجھ پر درود جاری ہو جائے گا. اور جس کو یہ نعمت مل گئی اس کی آخرت بھی بن گئی، سب کچھ بن گئی. تو دوستو ہم خوش نصیب کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ مہلت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. اس لیے ہر لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرو. اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، قرآن سے پیار اور صحابہ و اولیاء کرام سے پیار اور محبت کا پیغام سکھایا کرو. یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے. سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ کچھ جانتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں آج کل ہمارے گھروں کے حالات کیسے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، ہر جگہ کا ماحول وہ آپ جانتے ہیں. اس لیے جو والدین بیٹھے ہیں اپنی اولاد کو ٹائم دیا کرو، اولاد کو ٹائم دیا کرو، اولاد کے ساتھ دوستی والا ماحول بناؤ. ہم ساری زندگی مال و دولت اکٹھا کرنے میں گزار دیتے ہیں، بینک بیلنس بنانے میں گزار دیتے ہیں، اور جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں پھر کبھی پیروں کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی درباروں پہ، کبھی مولویوں کے پاس کوئی تعویذ دے دو. اولادیں نافرمان ہو گئیں، اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد ہمارا بات نہیں سنتی، یہ ہو گیا، گھروں میں بیماریاں نہیں جاتی، برکتیں کاروبار میں نہیں ہیں، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. جب ہم نے تربیت ہی نہیں کی اپنی اولاد کی. اولاد کی نیک تربیت کرو. باپ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، بار بیل ہوتی ہے، جب ہم اپنے بچے کو یہ کہہ کے بھیجتے ہیں نا بیٹا میرا پوچھے نا، کہنا ابو گھر پہ نہیں ہے، تو آپ سوچ لیں بچہ کیا آپ سے لے گا. اس لیے یہ آج کا ماحول وہ کسی جگہ کا بھی ہو بڑا نازک دور ہے، بڑا نازک ماحول ہے. اس لیے اپنے گھروں سے تبدیلی پیدا لاؤ، گھروں کو بدلو، گھروں کے ماحول کو بدلو. گھر میں بھی تھوڑی نماز پڑھا کرو. مصلی پہ بیٹھ کر ماں باپ جب آنکھوں سے آنسو گرائیں گے نا، چھوٹے بچے دیکھیں گے وہ ماں سے پوچھے گا ابو جان رو کیوں رہے ہیں، تو ماں بتائے بیٹا وہ اوپر بھی کوئی ہے،
اس کی یاد میں رو رہے ہیں، اس کی محبت میں رو رہے ہیں۔ یہ چیزیں سکھاؤ، یہ نہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو بس ٹھیک ہے مسلمان بن گئے۔ ان چیزوں کی آج ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ سنا اور سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جناب محترم رفیق صاحب جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان کے گھر پر اور ہم سب جتنے حاضر ہیں عزت، آبرو، مال، جان کی حفاظت فرمائے، کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہمیں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔